کیا آپ کو بھی غزوہ کے نام سے ڈرایا جا رہا ہے؟ اور کہیں یہی ڈر نفرت کی وجہ تو نہیں بنتی جا رہی؟ تو پہلے یہ سمجھیں کہ غزوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اسلامک ہسٹری میں 3 طرح کی جنگیں ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن جنگوں میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ جن جنگوں میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا، آرڈر دیا کہ جنگ کرو، اس کو سرایا کہتے ہیں، اور ان کے بعد کی زندگی کے جنگوں کو ہم لوگ مارکا کہتے ہیں۔ تو 3 طرح کی جنگیں ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد اب کوئی غزوہ نہیں ہوگا، اس کا نام غزوہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث ہے یعنی کہ پروفیٹ کی سیئنگ ہے جو اس طرح سے ہے، 2 طرح کے لوگ جہنم کی آگ سے بچیں گے، وہ ایک تو یہ کہ جو غزوہ ہند میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اور دوسرا وہ لوگ جو جیسس کرائسٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے جب وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بیسیکلی 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ اس حدیث کا ذکر حدیث کی جو مشہور کتاب ہے صحیح بخاری اس میں نہیں، تو اس لیے بہت سے علماء کے بیچ میں اس میں اختلاف ہے۔ بہت سے علماء کے مطابق یہ صحیح حدیث نہیں ہے، اور یہ حدیث تھوڑا مشکوک کی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی اس کی ریلائبلٹی پہ تھوڑا سا شک ہوتا ہے۔ ایک حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگ کو۔ تو اگر پروفیٹ نے اس ٹائم یہ بات کہی تو اس ٹائم ہندوستان، جس کو ہم لوگ آج ہند کہتے ہیں، وہ کس نام سے جانا جاتا تھا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس زمانے میں ہندوستان کو آریہ ورت، بھارت، کوشل دیپ یا جمبو دیپ کے جیسے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو اگر پروفیٹ کو یہ ہندوستان کا ذکر کرنا تھا تو ہو سکتا ہے وہ کہتے غزوہ جمبو دیپ، غزوہ بھارت یا غزوہ آریہ ورت۔ تو انہوں نے غزوہ ہند کا نام کیوں لیا؟ چونکہ ہند اس ٹائم رواج میں نہیں تھا۔ ہندوستان کو الہند جو کہا ہے لوگوں نے، زیادہ تر جب مسلمان ادھر سے آئے، جب مسلمانوں کی حکومت ہندوستان پر قائم ہوئی، تب اس کو جو ہے الہند کے نام سے جانا گیا، اسپیشلی پرشین اوریجن کی وجہ سے اس کو الہند کے نام سے جانا گیا۔ تو ہند نام سے نہیں جانا جاتا تھا ہندوستان اس دور کا۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس وقت ہند کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا یہ ریجن۔ تیسرا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ آلریڈی ہو چکا ہے، یہ جنگ آلریڈی ہو چکی ہے، چونکہ سندھ جو ہے، سندھ کا نام سندھ ہی تھا پہلے بھی، اور سندھ پہ میر قاسم نے جب حملہ کیا تھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ذکر ہے جو آلریڈی گزر چکا ہے۔ تو سم اپ، غزوہ ہند کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس کا ذکر حدیث میں ہے، اور وہ بھی حدیث تھوڑا مشکوک کی کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی کہ وہ ثابت نہیں ہے۔ دوسرا، غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کا نام شاید کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ تیسرا، اس زمانے میں ہم الہند نہیں کہتے تھے، اس زمانے میں بھارت یا کئی اور نام ہوا کرتے تھے۔ اور چوتھا، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ آلریڈی بہتوں کی نظر میں ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی شرعی بحث میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ مقصد خالص صرف یہ ہے کہ ملک والوں کو جو غزوہ ہند کے نام سے ڈرایا جا رہا ہے اس ڈر کو دور کیا جائے۔ اور باقی میں شروع ہی میں کہتا ہوں، واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بیجا ڈر بٹھایا جا رہا ہے لوگوں کے دل میں، یا جو کنفیوژن ہے، اس کو دور کیا جائے۔